میرا نام ڈاکٹر محمد ایاز ہے۔ اللہ کے فضل سے میں بہت بڑی تعداد میں فارمرز کی رہنمائی کر چکا ہوں۔ آج کا جو بحث ہے وہ بڑی دلچسپی اس حوالے سے ہے کہ اس میں زیادہ لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے، اور یہ موضوع جو ہے وہ ہے فیملی پولٹری پروڈکشن کا۔ گھریلو سطح پر جو مرغبانی ہوتی ہے اس کو فیملی پولٹری پروڈکشن کہتے ہیں۔ اس کی چونکہ ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں، دیہاتوں میں خاص طور پر، شہروں میں بھی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، اور 2 4 5 10 گھر میں انڈوں کے لیے مرغیاں بھی پالتے ہیں۔ اس پچھلے کچھ عرصے سے فیملی پولٹری پروڈکشن کو، گھریلو مرغبانی کو کاروبار کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا ہے، اور خاص طور پر جیسے اسپیشلائز پروڈکٹ جیسے آرگینک انڈا جو ہے نا، اس کی ایک ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے، اور چونکہ لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے جا رہے ہیں، اور آرگینک انڈا جو ہے وہ آج کی مارکیٹ میں کافی ان ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو زیادہ پیسوں کے ساتھ خریدتے ہیں۔ اس طرح آرگینک انڈا پیدا کرنے کا مرغیوں کا یونٹ ایک مناسب تعداد میں اگر ایک فارمر رکھے تو وہ اس سے آمدن کا ذریعہ اس کا بن سکتا ہے۔ میں نے 2020-21 کے زمانے میں فیملی پولٹری پروڈکشن پہ کافی کام کیا، اور جب میں پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو سپروائز کرتا تھا تو تب میں نے 2018 کے زمانے میں نے دیسی مرغیوں کی اچھی بریڈز اپنے فارم پہ کلیکشن کی، اور پھر ان کو پیور شکل میں یا خالص شکل میں یا کراس کر کے تو دلچسپی رکھنے والے حضرات کو یہ میں دیتا رہا، اور 200-250 کی تعداد میں، 300 کی تعداد میں لوگوں نے متعدد ایسے کیس میں نے دیکھے کہ جب لوگوں نے اس میں سے اچھا خاصا بزنس کمایا۔ لیکن ایک جو غلط ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ان مرغیوں کے حوالے سے، مثال کے طور پر روڈ آئیلینڈ ریڈ ہے، یا فیومی ہے، یا بلیک آسٹرلاپ ہے، یا اس طرح کی اور بہت سی بریڈز ہیں، ریکگنائز بریڈز انڈوں کے حوالے سے، تو ان کو میں نے انٹروڈیوس کرایا، اور لوگوں نے اس میں بہت دلچسپی لی۔ لیکن ایک ایشو جو اس کے بارے میں جو غلط تاثر ڈیولپ ہو گیا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو کمرشل فارم کے سٹینڈرڈ پہ، اس مینجمنٹ پہ رکھنا شروع کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے وہ منافع یا فائدہ جو حاصل کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بریڈز کو ہم دیسی بریڈز کہتے ہیں، رورل بریڈز کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر کمرشل فیڈ کے حوالے سے نہیں ہے۔ ان کو آپ کمرشل فیڈ پر اگر آپ پالیں گے تو ایک تو جو کمرشل فیڈ پر پالیں گے تو انڈا دیسی نہیں رہا، آرگینک نہیں رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو جب آپ کمرشل فیڈ کے اس پر پالیں گے تو فیڈ کا خرچہ ٹوٹل فارمنگ کا 80% کے قریب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے خوراک کا، مہنگی ہے بہت زیادہ کمرشل خوراک۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کمرشل خوراک کھلا کے لوگ جو ہیں وہ فارمنگ پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو ایک تو مارکیٹ نہیں ملتی، دیسی انڈے کی مارکیٹ اس کی بنتی نہیں ہے، ان کا انڈا جو ہے وہ ذائقے میں دیسی ہوتا نہیں ہے، شکل میں دیسی ہوتا ہے، ذائقے میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ پھر بڑے پریشان ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بغیر کسی مشورے کے جب ایسا کوئی کام کیا جائے تو پھر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اب
بات یہ ہے کہ یہ جو بریڈز ہیں یہ بنیادی طور پر گھریلو سطح پر رکھنے کی ہے. ان کی خوراک کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو گھر میں رکھ کے خوراک کا ایسا نظام کرنا ہے کہ جس میں کم قیمت خوراک کے ساتھ گھریلو سطح پہ موجود خوراک. مثال کے طور پر دیہاتوں میں تو گھروں میں دانے وانے ہوتے ہیں, جب کچن ویسٹ کافی ہوتی ہے, کچن ویسٹ کو استعمال کرنا بنیادی طور پر جو مرغیاں ہیں, دیہاتی مرغیاں, ان کو اس کا استعمال ان کے لیے بڑا موزون ہے. کچھ گھریلو کوئی دانہ دن کا جو ہے وہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ تر ان کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ان کو کچھ اوپن ایریا میں چھوڑ دیا جاتا ہے, وہاں سے یہ اپنی خوراک سبزہ یہ وہ خود حاصل کرتی ہے. اور پھر گھر میں جو کچن ویسٹ وغیرہ ہوتی ہے جب یہ واپس آئیں تو ان کو وہ کچن ویسٹ جو ہے نا کاٹ کے باریک کر کے اور وہ ان کو دی جائے, یا اگر باغ ہے اور خالی کھیت ہیں ان میں یہ ان کو وہاں سے خوراک حاصل کرنے کا موقع دیا جائے. یہ اس طرح کر کے تو اس خوراک پر اگر یہ کچھ انڈے کم بھی دے دیں تو اس سے ایک تو آپ کا جو خرچہ ہے ان پر وہ منیمم ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ ان کا ذائقہ جو انڈے کا وہ دیسی ہوگا, آرگینک ہوگا. تو تھوڑا سا بڑا یونٹ رکھ کے باقاعدہ ایک کمرشل, جس کو ہم کہتے ہیں کمرشل انٹرپرینور کی طرف جایا جا سکتا ہے. 250-300 مرغیوں کا ایک گروپ, ایک فلاک, چھوٹا سا یونٹ اگر آپ رکھیں اور آپ کے پاس اگر اوپن جگہ ہو, زمین ہو, خالی ہو, تو پھر تو آپ جو باغ ہو آپ اس باغ میں ان کو رکھ سکتے ہیں, اور وہاں سے آپ اس کو ان کی خوراک وہ اپنے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ ان سے نہ صرف یہ کہ اپنے گھریلو ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں بلکہ آمدن کا ایک بڑا اچھا ذریعہ. اور میرے علم میں ہے کہ 250-300 مرغیوں کے یونٹ پر لوگوں نے کافی پیسے, لاکھوں میں پیسے کمائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک درمیانی فارمر بن سکتے ہیں, فرینچائز فارمر. آپ چوزا لے کے, ایک دن کا چوزا لے کے, تو اس کو آپ 4 ہفتے 8 ہفتے تک پال کے, تو آگے ان پلٹس کو پھر دوسرے لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں, آپ ان کو دے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ اس میں پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ 4 ہفتے کا 8 ہفتے کا بلٹ کسی سے خرید کے, اور کوشش کریں زیادہ تر گورنمنٹ فارمز, گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولت مہیا ہے وہاں سے آپ یہ بلٹ خرید کے تو آپ جو ہے تو وہ کر سکتے ہیں, پال سکتے ہیں. تو یہ بنیادی اس میں اس کی جو اس میں اور کمرشل میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے. حالانکہ یہ جو اچھی بریڈز ہیں, مثلا پلائی ماؤتھ راک ہے, یا روڈ آئی لینڈ ریڈ ہے, یا وہ ہے آسٹرلاپ ہے, یا پھر فیومی ہے, یہ بریڈز ایسی ہیں کہ جو آپ کو اگر آپ ان کی اچھی مینجمنٹ کریں تو یہ اچھے خاصے آپ کو 200-250 تک انڈے دے سکتے ہیں. اور اگر ان کو آپ کمرشل فیڈ پہ ڈالیں گے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ انڈے دیں گے, لیکن کمرشل فیڈ ان کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے, چونکہ یہ بریڈ جس کو ہم گھریلو مرغبانی کہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کمرشل فیڈ پر پال کر تو آپ ان سے منافع حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ ان کے پالنے میں 2-3 چیزوں کا جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کی. ایک تو یہ کہ
جب آپ اس طرح کی کوئی 50-100 یا 150 برڈ پالیں تو آپ ان کی ویکسین کا بڑا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر رانی کھیت کی ویکسین اور چیچک کی ویکسین. چیچک آج کل بہت کامن ہے دیہاتوں میں، مرغیوں میں، بلکہ مرغیوں میں کیا جانوروں میں بھی یہ جو لمپی اسکن ہے ڈیزیز یہ بھی چیچک گروپ کی ہے، اور انسانوں میں منکی پاکس جو ہے نا وہ بھی چل رہا ہے. تو چیچک دوبارہ سے ایک انسانی بلکہ حیوانی اور انسانی دونوں زندگیوں میں دوبارہ سے اثر انداز ہونا شروع کیا. تو چیچک کی ویکسین جو ہے نا وہ بھی کرانی ضروری ہے، اور رانی کھیت کی ویکسین کم از کم یہ اس کو ہونی چاہیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پروڈکشن پہ آ جائیں تو پھر کیڑوں کے لیے دوائی وقتاً فوقتاً، کیونکہ کیڑے اوپن یہ پولٹری جو پھرتی ہے تو یہ کیڑے جو ہے نا اس میں اندرونی کرم جو ہے نا ان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو کیڑوں کی دوائی وقتاً فوقتاً مشورے سے ڈاکٹر کے مشورے سے یہ آپ ان کو کرتے رہیں. تو آپ خوراک کا ایک ایسا مینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ گھر کا جو کچن کا جو ویسٹ ہے، جو آپ کے گھر میں جو سیریلز جو بچتے ہیں مثال کے طور پر جو دالیں ہیں جو ان کی صفائی کی جاتی ہے، اس سے جو چیز بچتی ہے یا چاول سے یا باقی چیزوں سے، یا جو آپ کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے روٹی تو وہ جو بچ جائے، یہ ساری چیزوں کو نا آپ نے ان کی خوراک کا حصہ بنانا ہے اور ان کو کھلا چھوڑنا ہے تاکہ یہ اپنی خوراک باہر سے دائیں بائیں سے بھی خود حاصل کر سکیں. تو آپ اس کو اس طرح جو ہے تو آپ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر میں گھریلو ضرورت کے لیے آپ کو انڈا ملتا ہے، بلکہ آپ جو ہے نا اس سے اچھی خاصی آمدن بھی حاصل کر سکتے ہیں. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، اگر آپ کا اس طرح کا کوئی پروگرام ہے تو آپ کسی گورنمنٹ کے آفس کے قریب کے گورنمنٹ کے آفس ہے یا کسی ڈاکٹر سے کمرشل جو ہے نا کمرشل پولٹری کے کنسلٹنٹ سے آپ رابطہ کریں، ان سے آپ مشورہ کریں، اور ان کے مشورے کے ساتھ آپ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی اس طرح کا کاروبار کریں گے تو یقیناً آپ کو اس میں سے فائدہ حاصل ہوگا.